بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 117۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب سے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں ہے۔ بحث اول ایجاز کے بارے میں تھی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سے بحث دوم کا آغاز کرتے ہیں۔ بحث دوم اتناب اور اتناب کی اقسام کے بارے میں ہے۔ المبحث الثانی فی الاتناب و اقسامہ، بحث دوم اتناب اور اتناب کی اقسام کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اتناب کسے کہتے ہیں، دوائی اتناب کون کون سے ہیں، اور اتناب کی کتنی اقسام ہیں۔ اتناب کسی فائدے کو مد نظر رکھ کر کم مطالب پہنچانے کے لیے الفاظ زیادہ استعمال کیے جائیں، اس کو اتناب کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان کم مطالب کو زیادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے کسی فائدے کو مد نظر رکھ کر، تو اس کو کہتے ہیں اتناب۔ اگر مقام اتناب کا ہو، یعنی مقام ایسا ہو کہ آپ زیادہ الفاظ استعمال کریں جبکہ مطلب کم ہو، تو یہ اتناب ہے۔ لیکن اگر مقام اتناب کا نہ ہو، حال اتناب کا تقاضا نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں کم مطالب کے لیے زیادہ الفاظ لانا اتناب نہیں بلکہ حشو و تطویل ہے۔ بات بالکل آسان ہے، یعنی اگر حال اتناب کا تقاضا کر رہا ہو اور آپ وہاں پر کم مطالب کو زیادہ الفاظ میں بیان کریں تو یہ تو اتناب ہے۔ لیکن اگر حال، اگر مقام اتناب کا تقاضا نہ کر رہا ہو، تو اس صورت میں کم الفاظ، زیادہ الفاظ کے ذریعے سے کم مطالب کو پہنچانا یہ پھر اتناب نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یا تو یہ حشو ہے اور یا یہ تطویل ہے۔ اب تطویل کا مطلب کیا ہے؟ تطویل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلام میں استعمال شدہ اضافی لفظ یا الفاظ معین نہ ہو تو اسے تطویل کہتے ہیں۔ اور حشو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کلام میں استعمال شدہ اضافی لفظ یا الفاظ معین ہوں تو اسے حشو کہتے ہیں۔ بس بات بالکل آسان ہے۔ اگر حال تقاضا کر رہا ہو کہ یہاں پر آپ کم مطالب کو زیادہ الفاظ کے ذریعے سے پہنچائیں تو یہ ہے اتناب۔ اگر آپ یہاں پر کم مطالب کو زیادہ الفاظ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں تو یہ اتناب ہے۔ لیکن اگر مقام، اگر حال اتناب کا تقاضا نہ کر رہا ہو، وہاں پر اگر آپ کم مطالب کو زیادہ الفاظ کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں تو پھر وہ اتناب نہیں ہے، یا وہ تطویل ہے یا وہ حشو ہے۔ دوائی اتناب فرماتے ہیں اگرچہ دوائی اتناب کافی سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن بطور مثال صاحب کتاب نے یہاں چند بیان کیے ہیں۔ پہلے، اچھی طرح بات سمجھانے کی وجہ سے تاکہ مخاطب اچھی طرح سمجھے اور اس بات کو یاد رکھ سکے، تاکہ مخاطب اچھی طرح بات کو سمجھ سکے اور یاد رکھ سکے۔ اس لیے کبھی کبھار اس لیے کلام کو صورت اتناب میں کبھی کبھار لایا جاتا ہے۔ دوائی اتناب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا، مطلب کی وضاحت کے لیے، تاکید کے لیے، اسی طرح ابہام کو دفع کرنے کے لیے، اور آخری ہے مخاطب کو ابھارنے کے لیے، مخاطب کو برانگیختہ کرنے کے لیے۔ المبحث الثانی فی الاطناب و اقسامہ، بحث دوم اتناب اور اتناب کی اقسام کے بارے میں ہے۔ الاطناب زیادت اللفظ علی المعنى لفائدة بحيث يكون العبارة زائدة عن متعارف اوساط الناس۔ اتناب
یعنی کسی فائدے کو مد نظر رکھ کر کم مطالب کو زیادہ الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا، بحیث یکون العبارت زائدۃ عن متعارف اوساط الناس، یعنی جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو عبارت آپ لا رہے ہیں بالعموم وہ مطلب پہنچانے کے لیے عام طور پر لوگ اتنی عبارت لاتے نہیں ہیں جتنا آپ لے کر آئے ہیں مثلا. تو یہ ہے اتناب، جس طرح کہ نحو قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ربی انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا، سورۃ المریم آیت نمبر 4. قال ربی انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. عرض کی میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں. اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے وہ کافی طولانی ہے، جبکہ مطلب جو بتانا تھا وہ ہے اے کبرتو، یعنی خدا میں تو اب بزرگ ہو چکا ہوں، میں تو اب بوڑھا ہوں. لیکن یہ فقط اتنا بتانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنے جملے استعمال کیے. قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا، کافی سارے الفاظ لے کر آئے ہیں، جب ایک کبرتو بھی کہتا تو کافی تھا. سورۃ المریم آیت نمبر 4. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ يُسَمَّى تَطْوِيلًا إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْكَلَامِ غَيْرَ مُتَعَيَّنَةٍ وَحَشْوًا إِنْ كَانَ متعینة. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کم مطلب کو زیادہ الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، کم مطلب کے لیے زیادہ الفاظ لے کر آ رہے ہیں، لیکن بغیر کسی فائدے کے، کوئی غرض بلاغی نہیں ہے، تو اگر وہ جو الفاظ لے کر آ رہے ہیں، جو کلام آپ لے کر آ رہے ہیں، اس میں جو اضافی ایک لفظ یا کئی الفاظ ہیں، اگر وہ غیر متعین ہیں تو یہ تطویل ہیں، اور اگر وہ اضافی جو الفاظ ہیں وہ متعین ہیں، معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ فلان لفظ اس کلام میں جو ہے مثلا اضافی ہے، تو یہ حشو ہے. فتطویل کا قول عدی العبادی فی جزیم الابرش، عدی عبادی کا شعر ہے جزین ابرش کے بارے میں. وقدت العدیم لراحشیہ والف قولها کذبا ومین، اور اس نے اس کے ہاتھوں کے دونوں رگوں کو کاٹ دیا، اور اس کو اب معلوم ہوا کہ اس عورت نے جھوٹ کہا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس شعر میں وقدت العیم لراحشیہ والف قولها کذبا ومینا. کذبا اور مینا، یہ جو دونوں الفاظ اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا تو کافی تھا، دونوں کی ضرورت نہیں تھی. تطویل ہے. فالمین والکذب بمعنی واحد، مین اور کذب کا ایک ہی معنی ہے. ولم یتعین الزائد منہما، البتہ یہ متعین نہیں ہو رہا کہ ان میں سے زائد لفظ کون سا ہے. لأن العطف بالواو لا يفید ترتیبا ولا تعقیبا ولا معیہ، کیونکہ جو عطف کی واو کے ذریعے سے جو عطف کیا جاتا ہے، نہ تو وہ ہمیں ترتیب بتاتا ہے، نہ ہمیں تعقیب بتاتا ہے، نہ ہمیں وہ معیت بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مطلق ہے، بس دو چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کرتا ہے اور کچھ بھی ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا. واو فلا يتغیر المعنى باسقاط ایہما شئتا، فرماتے ہیں کہ آپ ان دو الفاظ میں سے کسی کو بھی ساکت کریں، کاذبہ کو ساکت کریں یا مینا کو ساکت کریں، کسی کو بھی ساکت کریں، پھر بھی معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
والحشف کا قول زہیر بن ابی سلمہ، حشف کے لیے زہیر بن ابی سلمہ کا شعر لے کر آئے ہیں، وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمَى، میں آج کے دن اور گزشتہ کل کے بارے میں علم رکھتا ہوں، لیکن آنے والے کل کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، علم اليوم یعنی میں آج کے دن کا بھی علم رکھتا ہوں، والامس یعنی گزشتہ کل، گزرے ہوئے کل کا بھی علم رکھتا ہوں۔ اب قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی میں آج کے دن کا علم رکھتا ہوں اور اس سے پہلے والے دن کا علم رکھتا ہوں، تو امس اور قبلہ کا ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ یہاں پر لے کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر قبلہ کی ضرورت نہیں تھی، معین ہے کہ کون سا لفظ زائد ہے۔ امس استعمال ہوتا ہے بالعموم، لوگ امس ہی استعمال کرتے ہیں گزشتہ کل کے لیے، اور بات بھی بالکل واضح ہے، لہٰذا قبلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ یہاں پر قبلہ جو ہے وہ زائد ہے۔ وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ کافی تھا، قبلہ کی ضرورت نہیں تھی۔ وَكُلُّ مِنَ الْحَشْفِ وَالتَّطْوِيلِ مَعِيبٌ فِي الْبَيَانِ وَكِلَاهُمَا بِمَعْزَلِ عَنْ مراتب البلاغہ۔ فرماتے ہیں کہ حشف اور تطویل میں سے ہر ایک، یعنی حشف اور تطویل دونوں، یہ عیب شمار کیا جاتا ہے کلام میں، بیان یعنی یہ عیب ہے، بیان میں کلام میں یہ عیب شمار ہوتے ہیں۔ کلام میں حشف ہو یا تطویل ہو، دونوں کلام میں عیب ہیں، عیبدار، یہ کلام کو عیبدار بنا دیتے ہیں، اور یہ دونوں مراتب بلاغت سے الگ ہیں، مراتب بلاغت سے الگ ہیں، یعنی ان کا بلاغت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلام میں حشو ہو یا تطویل ہو تو یہ بلاغت نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ دَوَاعِيَ الْإِطْنَابِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَثْبِيتُ الْمَعْنَى وَتَوْضِيحُ الْمُرَادِ وَتَوْكِيدُ وَدَفْعُ الْإِبْهَامِ وَإِثَارَةُ الْحِمِيَّةِ وغیرہ ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں کہ دواعی اطناب وہ اسباب کی جن کی وجہ سے کلام کو اطناب کی صورت میں لایا جاتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں، البتہ ان میں سے کچھ یہ ہے: تثبیت المعنی، یعنی تاکہ مخاطب اچھی طرح معنی کو سمجھ سکے، یاد رکھ سکے۔ اسی طرح مثلا اگر متکلم چاہتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی وضاحت کرے، توضیح المراد، اپنی مافی ضمیر کی وضاحت کرے، تو اس کے لیے بھی کبھی کبھار وہ مطلب کم ہوتا ہے لیکن زیادہ الفاظ لے کر آتا ہے تاکہ اپنے مطلب کی وضاحت کرے۔ اسی طرح تاکید، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں مثلا مقام ہے تاکید کا، مخاطب متردد ہے یا انکاری ہے، تو آپ تاکید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم مطلب کو زیادہ الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مثلا دفع الابہام، آپ چاہتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں جو ابہام ہے، جو تردد ہے یا جو توہم ہے، اس کو دور کریں، جو اس کے لیے ایک چیز واضح نہیں ہے، مبہم ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے بھی اور اس کے ابہام کے رفع کرنے کے لیے بھی آپ اتناب کی صورت میں کلام کو لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ جو مخاطب ہے اثارت الحمیت، یعنی اس کے جذبات کو ابھارنا، مخاطب کے غیرت کو ابھارنے کے لیے آپ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، مطلب تو کم ہوتا ہے لیکن تاکہ یہ برانگیختہ ہو، تاکہ اس کے جذبات جو ہے وہ بیدار ہوں، تو آپ الفاظ کو زیادہ لے کر آتے ہیں، اتناب کی صورت میں آپ کلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دواعی ہیں، اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر کلام کو اتناب کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ یہ لفظ ابہام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ ایہام ہے، دفع الایہام، یعنی توہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔